السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ کے لیے لائق و زیبا ہیں جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس ذات مقدس کے لیے جو پوری دنیا کے لیے رشد و ہدایت بنا کر بھیجے گئے، جن کا نام نامی احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج کا جو موضوع ہے ہمارے درس کا، وہ ہے اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے اپنے عمل کو برباد مت کرو۔ آج اس دنیا کے اندر طرح طرح کے فرقے وجود میں آئے ہیں۔ اسلام کے اندر سب سے پہلا جو فرقہ نکلا وہ خوارج کا فرقہ تھا۔ اس کے بعد جو فرقہ نکلا وہ رافضی شیعوں کا فرقہ تھا۔ اس کے بعد فرقوں کی بھرمار ہو گئی، معتزلہ، اشاعرہ، بہت طرح طرح کے فتنے اٹھتے چلے گئے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد میں۔ اللہ تعالیٰ فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بالکل وہی آج بھی، آج امت محمدیہ کے اندر فرقوں کی بھرمار موجود ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا بنی اسرائیل کے اندر 71 فرقے بنے اور یہود و نصارہ میں 72۔ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلہ فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، پھر وہ کون سی جماعت، کون سا فرقہ ہوگا جو جنت کے اندر جائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح ترمذی کی حدیث ہے اور صحیح حدیث اس کی موافقت کرتی ہے، حدیث تھوڑا کمزور ہے، غریب ہے۔ دوسری حدیث کے اندر جماعت کا ذکر ہے، یہاں پہ فرقے کا ذکر ہے۔ فرق یہ ہے، جو ابو داؤد کے اندر ہے اس میں جماعت کا ذکر ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے
وہاں یہ نہیں فرمایا وہ خوارج ہوں گے، شیعہ ہوں گے، معتزلہ ہوں گے، دیوبندی ہوں گے، یا بریلوی ہوں گے، یا اہل حدیث ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا، اللہ کے رسول نے نام کو رجسٹرڈ نہیں کرایا، کام کو رجسٹرڈ کرایا، عمل کو رجسٹر کرایا، اور فرمایا ما انا علیہ و اصحابہ، جس طریقے پر، جس دین پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس دین کو لے کر آئیں گے، اس اسلام کو لے کر آئیں گے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، وہی لوگ اس حدیث کے مصداق ہوں گے۔ الا واحد، دنیا کے اندر ایک ہی فرقہ، ایک ہی گروہ، ایک ہی جماعت ہوگی جو جنت میں جانے والی ہوگی۔ 72 اکثریت کہاں جائے گی؟ جہنم کے اندر۔ کلہ فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے مگر الا واحدہ، ایک جماعت، ایک گروہ جنت کے اندر جائے گی۔ تو آپ نے کسی کا نام نہیں لیا، جو میں نے بیان کیا، آپ نے کسی کا نام نہیں لیا، بلکہ فرما دیا ما انا علیہ و اصحابہ، جس دین پر آج میں ہوں، میرے صحابہ ہیں، جو اس دین کو لے کر آئیں گے، اس اسلام کو لے کر آئیں گے، وہی لوگ جنت کے اندر جائیں گے، باقی سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ ہر آدمی اپنے نفس کا محاسبہ کرے، رات کو سونے سے پہلے دیکھے، غور و فکر کرے کہ اللہ کے رسول کا دین اسلام کیا تھا اس وقت، 1400 سال پہلے کیا اسلام تھا، صحابہ کا کیا اسلام تھا، اس کو ہمیں دیکھنا۔ اگر اس دین کو، اس اسلام کو ہم لے کر کے آئیں گے جو نبی کا دین تھا، جو صحابہ کو انہوں نے دیا اور صحابہ نے تابعین کو دیا، 3 زمانوں کی آپ نے تعریف کی، قرآن والے زمانے، حدیث والے زمانے، وہ 3 زمانے۔ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہتر زمانہ میرا، صحابہ کا، تابعین کا۔ 3 زمانوں کی آپ نے تعریف کی، اور اس کے بعد نہ آپ نے تعریف نہیں کی، اس کے بعد وہ سیدھا آپ نے فرما دیا جس اسلام پر چل کر، جو اسلام میرا، جو میں نے، اللہ نے مجھ پر نازل کیا ہے، اسلام کو، جس دین کو اللہ نے نازل کیا ہے، اس اسلام کو، اس اسلام کے مطابق، اس دین کے مطابق عمل کر کے جو آئے گا وہی جنت میں جائیں گے، باقی سب جہنم میں جائیں گے، سب کا مقدر جہنم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ رب العالمین اسی دین کو پسند کرے گا جو خالص دین اللہ نے نازل کیا ہے، نہ کہ جو ہم نے اس زمین پر، اس دھرتی پر بنائے ہیں۔ جو عرش سے دین نازل ہوا ہے، اسلام نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسی دین کو قبول کرے گا۔ لیکن ہم نے نبی کے بعد میں جو فرقے بنائے، ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ان میں سے جو جماعت نبی کے طریقے پر ہوگی، صحابہ کے طریقے پر ہوگی، وہی جنت میں جائیں گے، اور باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر، جو میں نے آیت تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، دنیا میں کسی کونے میں بھی آپ رہتے ہو، بر صغیر
انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، عرب و عجم، جہاں بھی آپ رہتے ہو، جہاں کے بھی رہنے والے ہو، جہاں کے بھی رہنے والے ہو، چاہے عرب کے ہو، عراق کے ہو، ایران کے ہو، کوفہ کے ہو، بغداد کے ہو، دبئی کے ہو، یو اے ای کے ہو، کہیں کے بھی ہو، ہندوستان کے ہو، بنگلہ دیش کے ہو، پاکستان کے ہو، کہیں کے بھی ہو، سری لنکا، انڈونیشیا، ملیشیا، جتنے بھی ملک دنیا کے اندر ہے، کسی بھی ملک میں وہ رہتے ہوں مومن، یہ قرآن ان سب کے لیے ہے اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، چاہے کوئی بھی کسی قبیلے سے رہنے والا ہو، چاہے وہ ہندو ہو، پارسی ہو، مجوسی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، اس آیت کے اندر سب ہے۔ ہدی للناس، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ اور جو میں نے آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنو، اس سے ایمان والے مخاطب ہو، چاہے کسی بھی ملک کے رہنے والے ہوں۔ اس آیت سے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنو، سمجھ جاؤ یہ ایمان والوں سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ۔ جہاں اللہ تعالیٰ کا یا ایھا الناس، تو اللہ رب العالمین یہاں پر پوری دنیا کے لوگوں سے، پوری دنیا کے لوگ شامل ہیں اس کے اندر، اس آیت کے ناس کے اندر پوری دنیا کے لوگ، پوری انسانیت، پوری انسانیت، پوری دنیا کے لوگ، جن بھی شامل ہیں اس کے اندر۔ کیوں اللہ نے قرآن فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ قرآن سب کے لیے، جن کے لیے بھی، انسان کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی جنت کے وعدے کیے ہیں، جنوں کے لیے بھی اللہ نے وعدے کیے ہیں جنت کے۔ جو نبی کے طریقے پر چل کر اپنی زندگی کو گزارے گا وہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، عطی کا لفظ، وہ عطی کا لفظ جو ہے اطاعت کا، پیروی کا، واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کی بھی بات اللہ کی بات مانو اور رسول کی بات مانو، اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو، یہی اسلام ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ رب العالمین تمہارے سارے عمل کو حقارت برباد کر دے گا۔ اگر تمہارے اعمال اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول کے طریقے کے مطابق ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو قبول کرے گا، اور اگر رسول کے طریقے سے ہٹ کر اپنے عمل کو گزارو گے تو اللہ رب العالمین اسے قبول نہیں کرے گا۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، وہ عمل باطل ہے جو اللہ اور رسول کے طریقے، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پہ نہ ہو، عمل باطل ہے، برباد ہے۔ اللہ نے فرمایا باطل برباد مت کرو اپنے عمل کو، رسول کی نافرمانی کر کے اپنے عمل کو برباد مت کرو، ضائع مت کرو۔ اب جو انسان رسول کے ہوتے ہوئے کسی اور کے طریقے پر چلے، کسی اور کو اپنا امام مانے، کسی اور کو اپنا مقتدی مانے، کسی اور کو اپنا رہبر مانے، وہی لوگ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرما دیا میرے نبی کی، میری اطاعت کو، میری اتباع کرو، میرے نبی کی کرو، اور اپنے عمل کو حقارت برباد مت کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تمہارے عمل برباد، باطل ہے۔ اگر تم نے کہا میں فلاں امام کو مانتا ہوں، اللہ کے رسول ہیں اپنی جگہ، کلمہ پڑھنے کے لیے اللہ کے رسول ہیں، لیکن میں فلاں امام کی پیروی کرتا ہوں، فلاں امام نے جو مجھے دین دیا ہے میں اس کے مطابق عمل کرتا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے جنت نہیں مل سکتی، جہنم تو ملے گی، جنت نہیں ملے گی، اس کے اعمال سارے برباد ہیں۔ اگر کوئی کہے میں ابو حنیفہ کے نقش قدم پر چلتا ہوں، ان کی باتوں کو فالو کرتا ہوں، ہمارے امام کے نزدیک یہ ہے، تو یہ عرش سے گواہی، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے
فلا ولا تنازعوا، اگر تم میں تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف پلٹو۔ امام سے تمہارے درمیان جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹو۔ اگر نہیں پلٹو گے تؤمنون باللہ والیوم الآخر، نہ تمہیں اللہ کے اوپر ایمان ہے، نہ ہی رسول کے اوپر ایمان ہے۔ ولا تبطلوا اعمالکم، تو اگر تمہارے اعمال اس ماڈل کے مطابق نہیں ہیں، اس نمونے کے مطابق نہیں ہیں جو اللہ نے بنا کر بھیجا ہمارے لیے، تو ہمارے سارے اعمال برباد ہیں، تباہ ہیں۔ تو میں نے جو آیت پڑھی ہے یہ ایک اہم آیت ہے۔ تو اللہ کے رسول کو چھوڑ کر ہم ان کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کریں گے، اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کسی اور کو ہم امام بنائیں گے، تو رب کعبہ کی قسم ہے ہماری مغفرت نہیں ہو سکتی۔ ہاں، جو امام ہم نے بنائے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جو ہم نے امام بنائے ہیں، ان کی بات اگر اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر ہے اور اس کو ہم مان رہے ہیں، ان کی بات اللہ کے رسول کے مطابق ہے، تو ان کی بات ہمارے سر آنکھوں پر۔ اگر وہ رسول کے خلاف ہے تو ہرگز اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے کتنا ہی بڑا محدث کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا امام کیوں نہ ہو۔ کیوں اللہ نے فرما دیا قرآن کریم کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں حکمراں ہیں ان کی بھی بات مانو۔ اگر تم میں تنازع ہو جائے، اولو الامر سے، علماء سے، امام سے، امیر سے اختلاف ہو جائے، وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ، لوٹاؤ اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف، ورسول، اور رسول کی طرف۔ اللہ کی طرف کیسے لوٹائیں؟ رب کے قرآن میں دیکھو۔ رسول کی طرف کیسے لوٹائیں؟ رسول کی حدیث میں دیکھو، رسول کے فرمان میں دیکھو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، تم میں حکمراں سے اختلاف ہوا، اپنے پیر سے اختلاف ہوا، اپنے امام سے اختلاف ہوا، اپنے عالم سے اختلاف ہوا، اور تم نے اگر اس کی بات کو رسول کے خلاف کرتے ہوئے چلے گئے، تو یہ بڑی سخت ڈانٹ ہے اللہ کی طرف سے۔ نہ تمہارا اللہ کے اوپر ایمان ہے اور نہ ہی تمہارا رسول کے اوپر ایمان ہے۔ تو میرے بھائیو، رسول کے اوپر ایمان، رسول کے اوپر ایمان لانا لازم ہے، فرض ہے۔ تو نہ تمہارا رسول کے اوپر ایمان ہے، یعنی نہ تمہارا اللہ پر ایمان ہے، نہ قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ دو چیز یہاں پر اللہ نے بیان کی، تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اگر ہم نہ قرآن میں دیکھتے ہیں اور نہ ہم نبی کی حدیث میں دیکھتے ہیں، تو پھر ہمارا نہ اللہ کے اوپر ایمان ہے اور نہ یوم آخرت پر ایمان ہے۔ اگر یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، تو کہاں جائیں گے؟ ہم ہی لوگ کافر بن جائیں گے، دو چیزوں کے منکر ہو جائیں گے ہم، نہ تو اللہ کے اوپر ایمان ہے، نہ رسول کے۔ اللہ نے فرما دیا نا، تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اگر تم ایمان والے ہو، اگر تمہیں اللہ کے اوپر اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان ہے، تو دیکھو، قرآن میں دیکھو، حدیث میں دیکھو۔ اگر نہیں دیکھتے ہو تو پھر تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی، اور تمہارے اوپر کفر عائد ہو جائے، تم کفر کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ تو میرے عزیزو،
یہی میں درس دینا چاہتا ہوں، اللہ کی طرف آؤ، رسول کی طرف آؤ، رسول کی طریقے پہ چل کر ہی ہماری کامیابی ہے۔ ایک چیز یہاں پر عرض کر دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ تھے، انہوں نے کس کو امام مانا؟ رسول کو امام مانا۔ تابعین آئے، انہوں نے کس کو امام مانا؟ اللہ کے رسول کو امام مانا۔ جو آپ نے 3 زمانوں کی تعریف کی، 3 زمانوں والے جو لوگ تھے وہ کس کو امام مانتے تھے؟ بتائیے، کس کو امام مانتے تھے؟ یقیناً کہو گے اللہ کے رسول کو۔ جب وہ اللہ کے رسول کی بات پہ چل کر وہ جنت میں جا سکتے ہیں، تو ہم رسول کی بات کو مان کر، کسی امام کی بات کو چھوڑ کر اور رسول کی بات کو مان کر کیوں نہیں جنت میں جا سکتے؟ اللہ کے رسول کی بات کو مان کر ہی جنت میں جاؤ گے۔ ابھی میں ایک مثال دوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے ایک دستہ بھیجا، فوج بھیجی، اور فرمایا اس امیر کی اطاعت کرنا۔ ایک بڑے عظیم صحابی کو امیر بنا دیا اور فرمایا اس امیر کی اطاعت کرنا، یہ جس چیز کا حکم دے کرنا پورا۔ سب نے کہا بے شک۔ نبی کے بنائے ہوئے امام، نبی کے بنائے ہوئے امیر کون تھے؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی، جن کے لیے اللہ نے دنیا ہی میں جنت کی بشارتیں دے دی۔ وہ صحابی، وہ امام، نبی کے بنائے ہوئے، ان کو امام بنا کے بھیج دیا۔ ناراض ہو گئے امیر محترم، نبی کے بنائے ہوئے امام۔ بنانے والا کون؟ اللہ کے رسول۔ کتنی برکت والی بات ہے۔ کس کو امام بنایا؟ ایک عظیم بڑے صحابی کو۔ فرمایا اس کے نقش قدم پہ چلنا۔ امیر محترم کسی بات پر ناراض ہو گئے، ناراض ہو گئے۔ حدیث میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ لوگ سمجھیں، یہ سمجھیں کہ امام کی بات چھوڑ دو۔ اگر امام کی غلطی پر ہم جمے رہیں گے تو بڑا خسارہ اٹھانے والے ہوں گے ہم۔ کیا فرمایا؟ امیر محترم ناراض ہو گئے، فرمایا نبی نے حکم دیا میری پیروی کرنا، میرے پیچھے پیچھے چلنا، کہ بے شک میرا حکم ہے لکڑیاں جمع کرو۔ سبھی نے لکڑیاں جمع کی۔ اب امیر محترم حکم دے رہے اس کے اندر آگ جلاؤ، سبھی نے آگ جلائی۔ اب امیر محترم حکم دے رہے ہیں قال ادخلوا، اس آگ کے اندر کودو۔ صحابہ نے ارادہ کیا کہ نبی کا حکم ہے کودو آگ کے اندر ورنہ جہنم میں جاؤ گے، جبکہ وہ بھی جہنم سامنے نظر آ رہی ہے، وہ بھی جہنم ہے جس آگ میں امیر محترم کودنے کا ہمیں حکم دے رہے ہیں صحابہ کو۔ تو بعد نے ارادہ کیا کہ کودو، بھائی نبی کا حکم ہے، اگر نبی نے کہا اس کی پیروی کرنا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا، جہنم میں جاؤ گے۔ بعض اللہ تعالیٰ جب بصارتیں دیتا ہے نا، دماغ، اللہ تعالیٰ جب سیدھی راہ دکھاتا ہے نا، اس کی ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، ساری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا کر دیتا ہے۔ عقل سلیم عطا کی بات صحابہ نے، نہیں نہیں آگ کے اندر نہیں کودنا، اس آگ کے اندر داخل نہیں ہونا۔ بعض کو پکڑنے لگا، نہیں نہیں ایسا نہیں کرنا، اسی آگ سے تو ہم بھاگے، اسی آگ سے بھاگ کر ہم نے ایمان قبول کیا، اور تم ہمیں اسی آگ میں جھونک رہے ہو، ہم نہیں مانیں گے تمہاری یہ بات، ساری بات مانیں گے، یہ نہیں مانیں گے، یہاں پر تم غلطی کر رہے ہو، ہم نہیں مانیں گے تمہاری بات۔ صحابہ میں جھگڑا ہوتا رہا، تنازع ہوتا، جھگڑا ہوتا رہا، کوئی روکتے رہے، وہ کرتے رہے، لیکن یہاں تک کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بات کا پتہ چلا، فرمایا اگر تم اس امیر کے کہنے پر اس آگ کے اندر داخل ہو جاتے، تمہیں قیامت تک چھٹکارا نہیں ملتا، ایسے ہی جلتے رہتے۔ کتنی بڑی بات ہے، نہ کس کا بنایا ہوا امام تھا؟ نبی کا۔ اور جو ہم نے بنائے
ان کی غلطی پہ ہم عمل کریں. وہ تو صحابی تھے اور جنتی تھے وہ. اور بنانے والا کون تھا؟ ایک عظیم محترم جناب محمد رسول اللہ، عظیم ہستی، امام الانبیاء، ہمارے مقتدی، ہمارے رہنما وہی. انہوں نے امام بنایا. جب وہ غلطی کرے نبی کا بنایا ہوا امام، تو تمہارے بنائے ہوئے امام غلطی نہیں کر سکتے؟ یہ تو بہت بڑی غلطی کر سکتے ہیں. کیا دین کے اندر تفرقہ ڈالا. امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، امام مالک رحمہ اللہ سے اس وقت کے دور کے بادشاہ نے کہا، ان کی کتاب ہے موطا امام مالک، موطا امام مالک ان کی کتاب ہے. انہوں نے کہا کہ اس کتاب کو ہمیں دے دو، مسلمانوں کو ایک قانون بنا دیں گے. قربان جائیے امام مالک رحمہ اللہ کی بات پر اللہ تعالیٰ برکت نازل فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. جو مدینہ کے امام ہیں، دار الہجرہ مدینہ کے امام، اتنے بڑے امام جن کا مدرسہ مدینہ کے اندر اصحاب الحدیث کے نام سے تھا. کیا فرمایا کہ اس کتاب کو میں مسلمانوں کا قانون نہیں بننے دوں گا. کیوں؟ اس کتاب کے اندر نبی کی حدیث ہی نہیں بلکہ میری رائے بھی ہے. اگر میری رائے وہ غلط ہو گئی، غلط ثابت ہو گئی، اور لوگوں نے اس پر ان رائےوں پر عمل کر لیا حدیث کو چھوڑ کے، تو امام مالک اللہ کو کیا جواب دے گا؟ تو فرمایا ہم میں سے ایک دوسرے کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے. قبر کی طرف اشارہ کیا. اس قبر والے کی ہر بات کو ماننا ہوگا. اس قبر والے کی بات کو رد کر کے آدمی کافر ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا ہے. رد کر کے تو اس کی ہر بات کو ماننا ہوگا. قربان جائیے امام مالک رحمہ اللہ نے کیا فرمایا، اس کتاب کو مسلمانوں کو قانون نہیں بننے دوں گا، اور ہماری بات چھوڑ دو، ہماری بات دیوار پہ مار دو، قرآن حدیث کو لازم پکڑو. وہی تمہاری زندگی سنوارے گی. قرآن حدیث وہی تمہیں جنت میں لے کے جائے گی. تو میرے بھائیو، میرے دوستو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. تو اپنے اعمال کو ٹھیک کرو. ہمارے اعمال برباد ہیں. نبی کو چھوڑ کر ہم اعمال کریں گے، نبی کی اطاعت نہیں کریں گے، اعمال برباد ہیں، ہمارے عقائد ہیں. جو بھی ہم عمل کریں گے نبی کی طریقے پر نہیں ہے، وہ عمل برباد ہے، وہ باطل ہے وہ عمل. انشاءاللہ ایسا کرو گے تو جنتیں ملیں گی. کوئی بلاتا ہے آئیے حنفی بن جاؤ، حنفی بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. بریلوی کہتا بریلوی بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. دیوبندی کہتا دیوبندی بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. سیاہ کہتا ہے سیاہ بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے. قرآن کی طرف آؤ، رسول کی طرف. ہم نہیں کہہ رہے اہل حدیث بن جاؤ، نا، قطعی نہیں کہہ رہے. ہم اہل حدیث ہیں، یقین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہم اہل حدیث نہیں بنا رہے. ہم کہہ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ. تم مومن بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ. تم مومن اور مسلمان بن جاؤ گے، قرآن حدیث پہ عمل کرنے والے بن جاؤ گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دے گا تمہارے لیے. آج عہد کریں ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانیں گے، قرآن پہ عمل کریں گے، حدیث پہ عمل کریں گے، صحیح حدیثوں پر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ کامیابی ہوں گی، کامیابی ملے گی. اور وہی لوگ جنت میں جائیں گے. وَأَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ، جس دین پر میں ہوں آج، میرے صحابہ وہ جنت میں، باقی سب جہنم میں جائیں. کہتے ہیں ہماری تعداد دیکھ لو، ہماری یہ دیکھ لو. تعداد نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ، وہاں پہ پوچھے گا عمل. اعمال کی پوچھو گی تمہارا عمل کیا ہے. وہاں نام رجسٹر نہیں کرا اللہ تعالیٰ نے، عمل کو رجسٹر کرا، کام کو. وہاں نہیں چلیں گی یہ چیز، صرف وہاں عمل کام آئے گا. تمہارا عمل جو اچھے اعمال ہوں گے جن کے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، آگے دیکھ لو گے. برے اعمال ہوں گے اس کو بھی دیکھ لو گے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے اپنے عمل کو باطل مت کرو، برباد مت کرو، جہنم والا کام مت کرو. اگر نبی کے خلاف عمل کرو گے تو جنت جہنم میں جاؤ گے، جنت نہیں ملے گی.
ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج سے ہی کھڑے ہوں کہ ہم قرآن حدیث والے بن جائیں، قرآن پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا ما عندي، الله أعلم بالصواب وما علينا إلا البلاغ۔